برحبیب خدا خط الانبیاء بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہماری توفیقات میں بے پناہ اضافہ کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھ سکیں اور اس وادی مقدس طویٰ میں مزید سفر کو جاری رکھ سکیں۔ یقیناً اگر پروردگار کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اس وادی میں سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے عدل الہی کے باب میں گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آہستہ آہستہ یہ گفتگو عدل الہی کے اعتبار سے اپنی اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج مجموعی طور پر 18واں درس ہے اور عدل الہی کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا 5واں دور ہے۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ انتہائی نازک موضوع ہے اور بہت زیادہ صدر اسلام میں بھی یہ عقیدہ موضوع بحث رہا ہے۔ بہت سے مکاتب میں اس موضوع پر بات کرنے کی شدت سے ممانعت ہے۔ اس وجہ سے ہم آج اپنے ارد گرد جب نظر کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے کہ اس موضوع پر کہیں کوئی گفتگو اس انداز سے اوپنلی سننے کو مل جائے۔ جی ہاں، سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع کی طرف آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ موضوع اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی ضخیم ہے اور ایک لیکچر کے اعتبار سے اگر اس موضوع کو دیکھا جائے تو انتہائی کم وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں، مگر یہ کہ چند مطالب جس قدر ممکن ہو سکے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جی ہاں، موضوع ہے قضاء اور قدر۔ قضاء کیا ہے، قدر کیا ہے؟ تو یقیناً اپنی تمام تر اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جتنا کچھ جانتے ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وگرنہ یقیناً یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر اگر پوری عمر بھی صرف ہو جائے تو سمجھنا مشکل ہے۔ اور فقط یہی موضوع نہیں، کوئی بھی موضوع کہ جو توحید سے جڑا ہوا ہو تو انسان کی عمر کم ہے، انسان کی زندگی محدود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محدود شے کسی لامحدود کو سمجھ سکے؟ بہرحال لیکن جس قدر اپنا کمال موجود ہے اس کو درک کرتے ہیں، اس کو کسب کرتے ہیں۔ قضاء اور قدر سے مراد کیا ہے؟ قضاء یعنی کہ ارادہ پروردگار۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا اور مختلف مقامات کے اوپر مختلف معانی کے اعتبار سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ قضاء قرآن میں حکم کرنا، فیصلہ کرنا، مقرر کرنا، اطلاع دینا،
بدلے میں کوئی چیز دینا یا فرض کی ادائیگی کرنے کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحاً اس کے معنی قاضی کا عہدہ اور اس کے فرائض بھی لیے جاتے ہیں، یا کسی مذہبی فرض کا اگر وقت پر اس کے ادا نہ کیا گیا تو اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں اسے پورا کرنا بھی قضا کہلاتا ہے، جیسے نماز کی قضا اور روزوں کی قضا واجب ہوا کرتی ہے۔ تو قضا کے تو بہت سے معنی ہیں، مختلف معنی ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم قضا کے معنی کیا لیں گے اور کس وقت کس انداز سے اس کو درک کریں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے قرآن ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کلمۃ القضاء والقدر فی القرآن، یقیناً قرآن میں یہ لفظ اپنے جس معنی میں استعمال ہوا تو ہم تبرکاً چند آیات کو زیر مطالعہ لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس لفظ کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ قضا یا کلمۃ القضاء خلق و ایجاد کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، بس ہم نے 7 آسمانوں کو خلق کیا۔ تو یہاں پہ قضاہن خلق کے معنی میں آیا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو خلق کر دیا۔ تو یہاں اس کلمے میں اس آیت کے اندر قضا بمعنی خلق یا بمعنی ایجاد استعمال ہوا۔ یہی کلمہ قضا وجوب اور حکم کے انداز سے بھی بیان ہوا، جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں بیان ہوتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بے شک وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا ارادہ ہے، ہم نے انسان پر واجب کر دیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرا رب نے تجھ پہ واجب کر دیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں ایک طرف جہاں پروردگار کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری سمت میں والدین کے ساتھ احسان کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم نے والدین کو وہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ جہاں خبردار کر رہا ہے کہ فقط اور فقط میری عبادت کرنا، اسی حکم کے ساتھ والدین کو بھی شامل کر رہا ہے۔ یہی کلمہ قضا اعلان کے معنی میں یا خبر دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ مبارکہ اسراء کی 4 نمبر کی آیت، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل تک یہ خبر پہنچائی یا ان کے لیے یہ اعلان کیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے حکم کر دیا، ہم نے بیان کر دیا، ہم نے اعلان کر دیا یا ہم نے خبر دے دی بنی اسرائیل کو کہ ہم نے کس چیز کا اعلان کر دیا؟ اسرائیل فی الکتاب، کتاب کے اندر ہم نے اعلان کر دیا، کتاب کے اندر ہم نے انہیں خبر دے دی۔ تو یہاں پر قضینا خبر دینے کے عنوان سے یا اعلان کرنے کے عنوان سے استعمال ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے کلمۃ القدر، اس کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں تو پھر وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خلق و تنظیم اور تدبیر و ترتیب۔ سورہ فصلت آیت نمبر 10، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتِهَا، اور اس نے ایک مناسب انداز پر اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا۔ تو یہاں پر قدر فیہا قرار دیا، تخلیق کیا، تنظیم کیا، اقواتیہا، اقواتیہا یعنی جو سامان معیشت ہے، یعنی پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا،
اس دنیا میں ہمیں گویا زراعت کیا، اور اس دنیا میں ہمیں ہمارے رہنے کے لیے جو سامان ہمیں ضروری تھا پروردگار نے وہ بھی ہمارے لیے میسر فرمایا۔ اگر ذہن حاضر ہو میرے گزشتہ ونس اپون اے ٹائم توحید کے لیکچرز کے اوپر، تو میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جہاں مخلوقات کو خلق فرمایا وہیں تغیرات کو بھی خلق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے خلق کیے ہوئے ان تغیرات سے مخلوق متغیر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے قوانین کو خلق فرمایا، نہ صرف یہ کہ فقط ہمیں خلق فرمایا، ہمیں بھی خلق فرمایا، قوانین کو بھی خلق فرمایا۔ یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے جسے آپ کشش ثقل کا نام دیتے ہیں، یہ بھی تو مخلوق ہے، کسی نے بنایا ہے۔ یقیناً یہ جو گردش ہے، یہ گردش کیسے ہو رہی ہے؟ یہ گردش کسی نے اس کو خلق کیا ہے، یہ گردش کا قانون ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ، یہ قانون ہے، وہ جس کو آپ لا آف نیوٹنز کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو نیوٹن نے جو لا ایکسپلور ڈسکور کیے، بعد میں ایکسپلور کیا، یہ تمام قوانین اس نے بنائے نہیں تھے، اس نے ڈسکور کیے۔ تو سوال یہ ہے کہ بنائے کس نے؟ اگر ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے تو یہ ایکشن کے بعد ری ایکشن، اس عمل کا اثر، یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو پروردگار ہے۔ یقیناً اس نے حرارت کو پیدا کیا، اس نے آگ کو تخلیق کیا اور حرارت کو آگ میں قرار دیا، اور ہمارے لیے اس میں فائدہ رکھا ہے۔ یقیناً پروردگار نے گرمی کو جو رکھا ہے، اس گرمی میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ یقیناً اگر آپ اس گرمی کو تصور کریں، دنیا سے اس گرمی کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟ حیات ختم ہو جائے گی۔ تو پروردگار یقیناً جہاں اس نے ہمیں خلق فرمایا وہیں پر قدر فیہا اقواتہا، ایک اس نے اس میں سامان معیشت ہم نے رکھنا ہے، اور جس کو ہم تدبیر کہیں گے، تدبیر، جی ہاں، تدبیر کا مطلب یہی ہوگا جس کو ہم مدبر کہیں گے۔ مدبر یعنی کہ اس کی تدبیر کرنے والا۔ پروردگار خالق بھی ہے اور پروردگار ہی مدبر ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ اسی کے لیے خلق بھی ہے، اسی کے لیے امر بھی ہے، یعنی وہ خالق بھی ہے اور وہ حکم دینے والا بھی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس نے خلق کر دیا اور امر اب کوئی اور کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، امر بھی وہی کرے گا۔ اگر وہ اس کا لطف ہے کہ وہ اپنے اس کام میں اگر کسی کو شریک کرے یا کسی کو واسطہ قرار دے تو یہ اس کا لطف قرار پائے گا، یہ اس کی طرف سے اس پر رحمت قرار پائے گی۔ بس وقدر فیہا اقواتہا۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری طرف دیکھتے ہیں ہمیں کہ جہاں سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 39، والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں۔ یہاں پہ بھی قدرنا، ہم نے والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کے لیے مقرر کر دیں، قرار دے دیں منازل، مختلف منزلیں ہیں جو آپ اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے یہ چاند کے لیے جو منزلیں قرار دی ہیں وہ چاند کے لیے تو قرار دی ہیں، لیکن اصلاً کس کے لیے قرار دی ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا پروردگار نے ہمارے لیے ہی تو خلق کیا ہے، یقیناً، تاکہ ہم اپنے ایام کی گنتی کر سکیں۔ بالکل اسی انداز سے سورہ مزمل کی 20 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے خلق کیا ہے، وہ مخلوق کو مخلوق سے بہتر اور مخلوق سے پہلے جانتا ہے، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ واللہ یقدرو، ما معنی الیقدرو ہے نا؟ یہاں کیا ہے معنی مقدر کا؟ یقدرو معنی یعنی اس نے وہ اندازہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو اصل کیلکولیشن وہ جانتا ہے۔ کیلکولیشن کو، جس کو ہم کیلکولیٹ کر کے پتہ کرتے ہیں،
وہ جو خلق کرتا ہے بہترین خلق کرتا ہے، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی پلاننگ کے، اس لیے کہ اسے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہاں پر تو باقاعدہ لفظ استعمال ہوا تقدیرا، سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 2۔ وَخَلَقَ، اور خلق کیا، کل شیء، ہر شے کو، یعنی اب جس شے پر شیت کا اطلاق ہو رہا ہو تو اس کا خالق پروردگار عالم ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور اس کے لیے فقدرہ، اس کے لیے پھر اندازہ جو ہے وہ رکھا، اندازے کو قرار دیا، فقدرہ، اس کے لیے ایک اندازے کو رکھا، یعنی درست کیا اسے۔ اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا کلی اور ازلی حکم، یعنی اب اگر میں آپ سے بیان کروں کہ قضا کیا ہے، تو قضا پروردگار عالم، قضا یعنی اللہ تعالی کا کلی اور ازلی حکم، قدر یعنی اس حکم کی جزیات، اللہ کا حکم اور قدر اس حکم کی جزیات۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی اب آسان الفاظ میں اگر میں بیان کروں کہ قضا اللہ کا ارادہ کہ کیا ہونا ہے، اور جو وہ ہونا ہے وہ کیسے ہونا ہے، یہ قدر ہے۔ پھر سنیے، قضا کیا ہونا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ ہے۔ اب وہ ارادہ کیسے ہونا ہے، یہ کیسا جو ہے یہ قدر ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے حکم کی جو جزیات ہیں وہ قدر قرار پائیں گی۔ قدر تناسب کے معنی میں لیا جائے گا، اندازہ کرنے کے عنوان سے لیا جائے گا، یعنی اندازہ کرنا، قدر یعنی اندازہ کرنا۔ یقیناً میری اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ تمام معنی ہم ایک دم لغت میں، جیسے ہم نے کہا قدر کے معنی ہے کہ کسی چیز کی مقدار کو واضح کر دینا یا اس کا اندازہ کرنا، اس کا پہچاننا اور شناخت کرنا۔ اب یہ تمام معنی کو جو ہم نے اب آپ کے سامنے بیان کیے، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب مزید آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی مصیبت زمین میں تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت کے فوراً بعد جس آیت کا بیان ہوا وہ کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور، تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف مولا علی نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ زہد اسی ان دو کلموں کے درمیان میں ہے۔ تو پروردگار نے جب دیا، جتنا دیا، اگر دے دیا ہے تو اس پر اترایا نہ کرو، نہیں دیا غم نہ کھایا کرو۔ تو یہ جو جتنا دیا کبھی نہیں دیا، یہ کس اعتبار سے ہے؟ قدر ہے، یعنی کہ اندازہ، یعنی تناسب، کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس تناسب سے دینا ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی ہمیں یہ قدر جو ہے وہ چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ مختلف مکاتب کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظریہ قضاء و قدر کچھ اس انداز سے نظر آتا ہے کہ جو جبریہ کہلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور محض ہے، وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، یہ انسان کو مجبور محض مانتے تھے۔ اسی طریقے سے جو قدریہ ہیں وہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے اور اس کا تقدیر سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ قدریہ کا نظریہ تھا۔ اشاعرہ
جو کہ جبریہ سے ملتے ہوئے مکتب ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اشیاء کے متعلق اللہ کا ازلی ارادہ ہے، البتہ یہ بعض کاموں میں اختیار اور بعض میں جبر کے قائل تھے، لیکن کلی طور پر اللہ ہی کے ارادے کے تحت سارے کام ہوتے ہیں، ان کے بقول کہ جو کرواتا ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے۔ اور ہمارا جو نظریہ اس معاملے میں ٹھہرا وہ لا جابر ولا تفویض لیکن امر بین الامرین، کہ نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، بلکہ امر اس کے درمیان میں ہے۔